کوئز کمپٹیشن کرایا گیا. امید ہے کہ اس میں سے ہمیں کوئی نہ کوئی اپنا ونر اور رنر اپ مل ہی جائے گا. دیکھا یہ گیا ہے کہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ پوائنٹس برابر ہو جائیں, لیکن بظاہر جو کچھ سیدھی نظرات سے ان کی طرف سے یہی ہے. انشاءاللہ رزلٹ جب تیار ہوگا تو ہمیں کوئی نہ کوئی ونر مل جائے گا. بعنوان دیگر اگر بصورت دیگر اگر پوائنٹس برابر ہوئے 2 بچوں کے 3 بچوں کے تو سب کو یکساں انعام دے دیا جائے گا. ہم تقریب کو اب مزید آگے بڑھاتے ہیں. ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس تقریب کے اندر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کراچی ضلع شرقی کے امیر حضرت مولانا رضوان قاسمی صاحب بھی موجود ہیں, جو ہماری درخواست پر یہاں فوری درخواست پر یعنی کم وقت بچا تھا جب ان کو دعوت دی گئی, اور کئی سالوں سے یہاں ختم نبوت کی طرف سے نمائندگی کرتے ہیں. میں مختصر وقت کے لیے دعوت دوں گا مولانا رضوان قاسمی صاحب کو کہ آئیں اور اپنے عنوان پر گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے انتہائی واجب الاحترام میرے مسلمان بزرگوں, عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماؤں, سب سے پہلے تو میں اس خوبصورت تقریب کے انعقاد پر سالک سیرت کے تمام معاونین کو, محبین کو, مخلصین کو اس کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. نمبر 2, آج کی جو ہماری تقریب ہے یہ اسکول کے طلباء کرام کے درمیان جو کمپٹیشن ہے تو زیادہ تر یہاں پر اسکول کے طلباء کرام موجود ہیں. ایک بات تعلیم کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے جب اس امت کو پہلا حکم دیا ہے تو وہ نماز کا نہیں دیا, وہ روزے کا نہیں, وہ زکوٰۃ اور حج کا نہیں دیا. اللہ نے اس امت کو جو سب سے پہلا حکم دیا ہے وہ تعلیم کا دیا ہے. اقرا, اس امت کی طرف جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ علم حاصل کرنے کی ہے. علم ہوگا تو نماز صحیح ہوگی, علم ہوگا تو روزہ صحیح رکھے گا, حج طواف صحیح کرے گا. تو اللہ نے اس امت کا تعلق علم کے ساتھ جوڑا ہے, جہالت کے ساتھ جوڑا. اور علم سے قوموں کی تعمیر ہوتی ہے, علم سے قوموں کی تعمیر ہوتی ہے. اور تعلیم کون سی ہو, اللہ نے نصاب تعلیم بھی دے دیا. بسم ربک الذی خلق, ان بچوں کو وہ تعلیم دو جس سے اللہ کی پہچان پیدا ہو, جس سے اللہ کا تعلق پیدا ہو. تو تعلیم تعمیر کا کام دیتی ہے, لیکن وہ تعلیم جس میں اللہ کی پہچان ہو, اور وہ تعلیم جس میں اللہ کی پہچان نہ ہو, آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی جس میں نہ ہو, وہ تعلیم بھی تعمیر کا کام نہیں دیتی, وہ تخریب کا کام دیتی ہے. آج میرے معاشرے میں جو تخریب ہے, ہم سنتے ہیں کہ فلاں آدمی اتنا پیسہ ملک کا کھا گیا, فلاں اتنا کرپشن کر گیا. یہ کرپشن کرنے والے جاہل لوگ نہیں ہوتے, ان پڑھ نہیں ہوتے, انگوٹھا چھاپ نہیں ہوتے, بڑے بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہوتی ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے ان کی تعلیم میں اللہ کی پہچان نہیں ہوتی. اور جس کی تعلیم میں اللہ کی پہچان نہیں ہوتی اس کو مخلوق کی پہچان بھی نہیں ہوتی. جس کو اللہ کا خیال نہیں ہوتا اس کو مخلوق کا بھی خیال نہیں ہوتا. اس لیے پہلی چیز تعلیم ہر مسلمان کی ضرورت ہے, تعلیم حاصل کرے. کون سی تعلیم؟ جس سے اللہ کی پہچان ہو. اور اسی طریقے سے میری آخری بات, ان بچوں کو صرف بچے نہیں, ہم بڑے بھی اگر اس مبارک دین پر چلنا چاہتے ہیں جو اللہ نے ہمیں خوبصورت دین دیا ہے, یہ وہ دین ہے
جو بالکل کامل اور مکمل ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ نے اتنا خوبصورت دین دیا ہے. آج کسی بھی مذہب کے پاس ان کی تعلیمات محفوظ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ہمارے دین کی خصوصیت ہے کہ آج ہمارا دین جیسا نازل ہوا تھا 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی آج ہمارا دین ویسا کا ویسا محفوظ ہے. آج کسی بھی یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس نبی سچا ہے، کتاب سچی ہے، مذہب سچا ہے، لیکن ان کے پاس نبی کی تعلیمات محفوظ نہیں ہے. یہودیوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی زندگی محفوظ نہیں ہے، عیسائیوں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی محفوظ نہیں ہے. لیکن الحمدللہ اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے، آپ علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے. بلکہ آپ علیہ السلام زندگی میں جتنی مرتبہ مسکرائے امت کے پاس یہ ریکارڈ بھی محفوظ ہے. آپ علیہ السلام کے زندگی میں جتنی مرتبہ آنسو نکلے، میرے نبی کے آنسو کے نام سے کتاب مارکیٹ میں موجود ہے. میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے اتنا خوبصورت دین دیا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں یہ دین ہماری زندگی میں آ جائے، ہماری نسلوں میں آ جائے، اس کے لیے آپ علیہ السلام کی مبارک سیرت کو پڑھنا ہوگا، مبارک سیرت کو اپنانا ہوگا، حضور کی زندگی کو اپنی زندگی میں زندہ کرنا ہوگا، حضور کی زندگی کو اپنی تجارت کے اندر زندہ کرنا ہوگا، حضور کی زندگی کو اپنے تعلیمی اداروں میں زندہ کرنا ہوگا. آج حضور کی سیرت ہمارے معاشرے میں زندہ ہو جائے تو جن مسائل کا ہم شکار ہیں یہ سب مسائل ختم ہو جائیں گے. مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ ہم نبی کی زندگی سے دور ہو گئے، ہم نے نبی کی زندگی کو چھوڑ دیا. مجھے اتنی خوشی ہوئی، ابھی جو بچے یہاں پر موجود تھے ماشاءاللہ اتنی تیزی کے ساتھ جواب دے رہے تھے، اور ایسے ایسے جواب بھی دیے جو کچھ میرے علم میں بھی نہیں تھے. الحمدللہ خوب تیاری کر کے آئے. بعض بچوں کی تو بہت اچھی تیاری تھی. ایک بچہ مجھے اتنا متاثر کر گیا کہ میں پورے پروگرام میں صرف اسی بچے کو دیکھتا رہا. وہ بچہ جتنی مرتبہ آپ علیہ السلام کا نام آیا اس نے ہر مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا. میں نے اس کو نوٹ کیا، ہر مرتبہ اس نے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا. اور جب اذان ہوئی وہ بچہ اذان کا جواب دے رہا تھا. جب اذان ختم ہوئی اس نے پھر اذان کا اس کے بعد کی دعا پڑھی. اس بچے نے اتنا متاثر کیا، میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں اس کو اسٹیج پہ بلا کے اس کو انعام دوں. وہ تیسرے نمبر پہ بیٹھا تھا، مجھے نام یاد نہیں اس کا، تیسرے نمبر پر بیٹھا تھا ساتھ. وہ بچہ اگر آ جائے آگے، یہ بچہ ماشاءاللہ اللہ نظر بس سے بچائے. اللہ تعالیٰ بہت ترقیوں سے مالا مال فرمائے. آ جائے. اتنا مجھے متاثر کیا. اللہ تعالیٰ اس کو خوب ملک اور دین کے لیے قبول فرمائے، خدمات کے لیے قبول فرمائے. اللہ اس کے علم و عمل میں خوب ترقیاں نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین دیکھیں یہ اس مبارک ماحول کی برکت سے ہے. اللہ تعالیٰ یہی جذبہ آپ علیہ السلام کا ہم سب کو نصیب فرمائے. آپ علیہ السلام نے میرے عزیز بھائیوں، ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی، ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں. ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اللہ نے ختم نبوت کا خوبصورت تاج آپ علیہ السلام کے لیے مخصوص فرمایا تھا. آپ بھی اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ علیہ السلام نے فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم. میں اس حدیث کا جب ترجمہ کروں گا آپ حضرات کا دل باغ باغ ہو جائے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کس محبت کا اظہار کیا اللہ کے نبی نے مجھ سے اور آپ سے. آپ نے فرمایا لوگوں، امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو. نبی
نبیوں میں سے میں محمد تمہارے حصے میں آیا ہوں. جس کو حضور جیسا نبی مل جائے اسے کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہماری مشکل کشائی کے لیے کافی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کے لیے کافی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.